الکہف 65 اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم فوجد عبدا من عبادنا آتیناہ رحمة من عندنا وعلمناہ من لدنا علما۔ فوجدا تو دونوں نے پایا عبدن ایک بندے کو من عبادنا ہمارے بندوں میں سے آتیناہ دی تھی ہم نے اسے رحمتاً رحمت من عندنا اپنے پاس سے وعلمناہ اور سکھایا تھا ہم نے اسے من لدنا اپنے پاس سے علماً ایک خاص علم۔ بس ہمارے بندوں میں سے ایک بندے کو پایا جسے ہم نے اپنے پاس کی خاص رحمت عطا فرما رکھی تھی اور اسے اپنے پاس سے خاص علم سکھا رکھا تھا۔ عبدم من عبادنا اس سے مراد خضر علیہ السلام ہیں۔ ان کا نام خضر اس لیے پڑا کہ وہ سفید زمین کے ایک خطے پر بیٹھے تو ان کے پیچھے سرسبز ہو کر وہ خطہ لہلانے لگا۔ یہ اللہ کے نبی تھے۔ اس کی دلیل یہ ہے کہ انہوں نے آخر میں فرمایا کہ میں نے اپنی مرضی سے یہ سب نہیں کیا بلکہ یہ سب اللہ کے حکم سے تھا جو وحی کی صورت میں انبیاء کو صادر ہوتا ہے۔ اسی طرح ان کا جو ہم نے ابھی مفصل حدیث پڑھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث مبارکہ سنی کہ میرے پاس ایک علم ہے جو اللہ تعالیٰ نے مجھے سکھایا ہے، تم اسے نہیں جانتے۔ ولی کتنا بھی مقرب ہو اس کا الہام حجت نہیں، نہ وہ الہام سے کسی کو قتل کر سکتا ہے اور نہ ہی ورنہ تو ہر مومن اللہ کا ولی ہے۔ سورۃ البقرہ 257 وہ اللہ کے امر کا بہانہ بنا کر جسے چاہے گا قتل کر دے گا جبکہ اس کا کوئی بھی قائل نہیں۔ محقق علماء جن میں امام بخاری، ابن تیمیہ اور حافظ ابن حجر رحمہ اللہ علیہم ان جیسے عظیم ائمہ کرام شامل ہیں، فرماتے ہیں کہ خضر علیہ السلام فوت ہو چکے ہیں، کیونکہ اگر وہ زندہ ہوتے تو سورۃ آل عمران کی آیت نمبر 81 کے مطابق ان پر لازم تھا کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آ کر آپ پر ایمان لاتے اور آپ کے ساتھ مل کر جہاد کرتے، جبکہ ان کے آنے کا کہیں بھی ذکر نہیں، نہ ہی کسی صحابی سے ان کے ملنے کا کوئی ذکر ہے۔ صحیح بخاری کی وہ حدیث بھی اس بات کی دلیل ہے جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، آج رات سے 100 سال پورے ہونے تک زمین کی پشت پر جو بھی ہے کوئی بھی باقی نہیں رہے گا۔ جو لوگ کہتے ہیں کہ وہ زمین پر نہیں بلکہ دریاؤں اور سمندروں میں رہتے ہیں، ان کا یہ حضرت جابر علیہ السلام سے مروی حدیث سے ان کا رد ہوتا ہے جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی وفات سے 1 ماہ قبل فرمایا، کوئی بھی جان جو آج پیدا ہو چکی ہے اس پر 100 سال نہیں آئیں گے کہ وہ اس وقت تک زندہ ہو۔ جو لوگ خضر علیہ السلام کے زندہ ہونے کے قائل ہیں ان کے پاس کوئی صحیح دلیل نہیں۔ ابن قیم رحمہ اللہ نے فرمایا کہ وہ تمام روایات جن میں خضر علیہ السلام کے اب تک زندہ ہونے کا ذکر ہے سب جھوٹی ہیں۔ سب سے بڑی دلیل جو وہ حضرات بیان کرتے ہیں یہ ہے کہ بہت سے صالحین سے ان کی ملاقات ہوئی، حالانکہ اسے دلیل کہنا دلیل کی بھی توہین ہے، کیونکہ جنہوں نے انہیں دیکھا ہے انہیں کیسے معلوم ہوا کہ وہ خضر ہیں؟ کیا انہوں نے پہلے سے خضر علیہ السلام کو دیکھ رکھا تھا کہ ملاقات پر وہ انہیں پہچان گئے؟ رہا کسی ملنے والے کے کہنے سے کہ میں خضر ہوں، اسے خضر مان لینا سادہ لوہی کی بھی انتہا ہے، جس سے فائدہ اٹھا کر شیطان نے بے شمار لوگوں کو گمراہ کیا، مگر وہ سب وہی ہیں جو صحابہ کے بعد آئے، کیونکہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم آسانی سے شیطان کے فریب میں آنے والے نہ تھے۔
صحیح بخاری اور ترمذی میں یہ بات آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور اس کے بعد آب حیات کا ذکر ہے، وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ثابت نہیں، اور آپ کے سوا کسی دوسرے کے قول سے کوئی بات ثابت ہو ہی نہیں سکتی۔ ہم نے تو قرآن اور قرآن کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قول کو ماننا ہے نا۔ آتیناہ رحمتا من عندنا، قرآن مجید میں رحمتا من ربک اس سے مراد نبوت کئی جگہ لی گئی ہے، جیسا کہ فرمایا وقالوا لولا نزل ھذا القرآن علی رجل من القریتین عظیم اہم یقسمون رحمت ربک الزخرف، اور انہوں نے کہا یہ قرآن ان دو بستیوں میں سے ہے، کسی بڑے آدمی پر کیوں نازل نہ کیا گیا؟ یعنی یہ قرآن، انہوں نے کہا کہ یہ قرآن ان دو بستیوں میں سے کسی بڑے آدمی پر کیوں نہ نازل کیا گیا؟ کیا وہ تیرے رب کی رحمت یعنی نبوت تقسیم کرتے ہیں؟ اس کے علاوہ سورۃ دخان، قصص اور اللہ کی طرف سے علم بول کر وحی اور نبوت مراد لی گئی۔ اسی طرح سورۃ النساء میں 113، اگرچہ یہ الفاظ نبوت کے ساتھ خاص نہیں مگر ان کے ساتھ وما فعلتہ عن امری واضح دلیل ہے کہ یہاں ان الفاظ سے مراد نبوت اور وحی الہی ہی ہے۔ بے شک و شبہ خضر علیہ السلام اللہ کے نبی تھے۔ صرف اولیاء کا علم مراد لینا اور انہیں نبیوں سے بھی اونچا درجہ دینا الہاد اور بے دینی ہے، جس کے ذریعے سے زندیق لوگ شریعت کا طوق گردن سے اتار پھینکنا چاہتے ہیں۔ اللہ کے احکامات اور جو شیطان کے ہر قسم کے دخل سے محفوظ ہوں صرف انبیاء کے ذریعے سے نازل ہوتے ہیں۔ سورۃ جن، سورۃ حج، جو شخص کسی اور کو یہ درجہ دے وہ کافر ہے، اسے توبہ کروائی جائے، اگر نہ کرے تو اسے قتل کر دیا جائے۔ خضر علیہ السلام کے عالم الغیب نہ ہونے کی دلیل ان کا موسیٰ علیہ السلام سے یہ پوچھنا ہے کہ اس سرزمین میں سلام کیسا، پھر موسیٰ علیہ السلام کے اپنے نام بتلانے پر ان کا یہ پوچھنا کہ بنی اسرائیل والے موسیٰ، پھر ان کا یعنی موسیٰ علیہ السلام سے صاف کہنا کہ آپ کے پاس جو علم ہے وہ میں نہیں جانتا، پھر اپنے اور موسیٰ علیہ السلام کے علم کو اللہ کے علم سے چڑیا کی چونچ کے پانی کو دریا سے نسبت کی طرح قرار دینا۔ کس قدر بد نصیب ہیں وہ لوگ جو خضر علیہ السلام کو نبی کے بجائے ولی قرار دیتے ہیں۔ پھر ان کے چند واقعات کو سامنے رکھ کر اولیاء کو یہ کہنا کہ علم جو ہے وہ عالم الغیب بنا دینا ان کے علم کو، اور وہ کہنا کہ ان کا علم عالم الغیب ہے، وہ غیب کا عالم رکھتے ہیں۔ یہ مزید ہم قرآن پڑھیں گے تو یہ واضح ہو جائے گا، عالم الغیب اللہ تعالیٰ ہے صرف۔ فوجد عبدا من عبادنا آتيناه رحمة من عندنا وعلمناه من لدنا علما۔